تو وہ جو آئے ہیں انہوں نے وہ اسکرپٹ پکڑے ہیں جو 1 2 3 روپے میں تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اکراس دا بورڈ 3rd ٹائر کے اسکرپٹ چل رہے ہیں. پھر اس میں ایک اور جوک والی بات ہے کہ جو انسٹیٹیوشنلائز بائنگ ہے وہ بھی ان اسکرپٹوں میں آ رہی ہے. جبکہ ہمیشہ کیا ہوتا تھا کہ لیڈ کرتا تھا انسٹیٹیوشن, اپنی ہیوی ان کے پاس پرچیسنگ پاور زیادہ ہوتا تھا, تو اور انڈیویجول پہ زیادہ بیس کرتے تھے, بلو چپ اسکرپٹ لیتے تھے. ان کی موومنٹ میں پھر یہ 3rd ٹائر اسکرپٹ عام عوام لیتی تھی. اب اس دفعہ 3rd ٹائر اسکرپٹ میں ہی ہر خاص و عام نظر آ رہا ہے. انسٹیٹیوشن بھی اسی میں کام کر رہی ہیں, بینکوں میں اسی بینکوں میں لے رہی ہیں جو 3 4 روپے میں تھا, وہی سیکٹرز کو انہوں نے ٹیپ کیا ہوا ہے جو بالکل ڈاؤن اینڈ آؤٹ تھا. بالکل ٹھیک. اچھا, کچھ اب فیصلوں کی بات کر لیتے ہیں, کچھ ڈیسیجنز کی بات کرتے ہیں جس کے حوالے سے لوگ بہت زیادہ جو کنسرن ہے, اور لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ جب ظفر صاحب آئیں تو آپ ضرور یہ بات پوچھا کریں کہ آگے کیا ہونے کے لیے جا رہا ہے. فیصلوں کے حوالے سے ڈیمیوچلائزیشن کے حوالے سے آپ اور ہم نے کافی ڈسکشن کی, اور کچھ ہمارا جو ہے وہ انالیسز یہ کہتا ہے کوئی خاص یہ بہت بڑا چینج تو ہم نہیں دیکھ سکتے. جس حساب سے 2008 کے اندر لاسز ہوئے تھے, جو میجرز لیے جانے چاہیے تھے وہ آپ جانتے ہیں نہیں لیے گئے. انفارچونیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو اپنا انٹرسٹ شو کرنا چاہیے تھا. ایک ڈوبتی ہوئی مارکیٹ کو کس طرح واپس سسٹین کرنا ہے, اس کو کیا پالیسی بنانی ہے, وہ نہیں لیے گا. پھر اوپر سے CGT کا ایشو آیا, اس کے بعد تو مارکیٹ کا بالکل ہی برا اثر ہو گیا. اب ڈیمیوچلائزیشن کے حوالے سے بل پاس ہوا, پھر وہی بات ہو رہی ہے ٹھیک ہے جی بروکرز کی کچھ منوپلی ہوتی ہے اس کو کم کیا جائے گا, اونرشپ کا جو مسئلہ حل کر دیا جائے گا, تو پھر اسٹاک مارکیٹ کے اندر فردر مزید دیکھیں گے کہ ریلی بنے گی. آپ کے خیال میں کس حد تک فیصلہ درست ہے؟ اور میں ہمیشہ پوچھتا ہوں کہ فائدہ کتنا ہونا ہے ایکچولی اسٹاک مارکیٹ کے اندر, ہم کتنا دیکھیں گے کہ نمبر سسٹم جو ہے اس پہ فرق پڑا یا چینج ہو رہی ہیں ویلیوز؟ دیکھیے میں خود چیئرمین ڈیمیوچلائزیشن کا رہا ہے. اصل میں ڈیمیوچلائزیشن کا کوئی ڈائریکٹ امپیکٹ نہیں ہے بٹوین ٹریڈنگ آف دا اسٹاک. بالکل ٹھیک ہے. یہ ہے کہ جو مالک ہیں جو اسٹاک ایکسچینج کے, ان کو وہ کہتے ہیں کہ ان کو بائی آؤٹ کریں گے. جو اگر آپ اس کو بالکل کروڈ وے سے دیکھیں, ان کو بائی آؤٹ کرنا ہے. اچھا, بائی آؤٹ کون کرے گا؟ اسٹریٹجک انویسٹر آئے گا اور پبلک کرے گی جب شیئر یہ مارکیٹ میں فلوٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشنز کریں گے, وہ ٹھیک ہے, بائی آؤٹ کر دیا. اب جو کہتے ہیں نا مونوپولی اور یہ وہ جو رجیم چل رہی ہے اور 2 2 3 3 جنریشن سے چلو ختم ہو گئی. اب کیا ہوگا اس کے بعد؟ جو میجر اگر ہمیں کوئی اچھا اسٹریٹجک انویسٹر ہے تو وہ اسٹریٹجک انویسٹر اسٹاک ایکسچینج کو پروفٹ یونٹ کی طرح ٹریٹ کرے گا. تو وہ کیا دیکھے گا کہ بھائی کس طرح میں اپنے والیومز بڑھاؤں, کس طرح اپنے پیسے جنریٹ کروں, کس ایریا کو جو انٹیپڈ ہے اس کو اوپن اپ کروں. کیونکہ ابھی تک جب بیوروکریسی آتی ہے نا, وہ اپنی جابز بچانے کے لیے آتی ہے کہ بھائی ایسے کام کرو کہ کوئی رسک فری ہو. اور دنیا میں کیپٹل مارکیٹ رسک فری نہیں چلتی. وہ جو آئیں گے, جو لوگ آئیں گے, جیسا کہ ایک اسٹریٹجک گروپ کو جیسے میں لے کر آئے, تو اگر میں ہوتا ان کی جگہ تو میں دیکھتا کہ بھائی UI نمبر کا میں کتنا یوٹیلائزیشن لوں, اس میں کس طرح یہ کوشش کروں کہ اسمال انویسٹرز کو بینیفٹ ملے, کیونکہ وہ ڈینجرس ایلیمنٹ نہیں ہوتے ہماری مارکیٹ کے, وہ کوئی بہت بڑا ڈیمیج نہیں کر سکتے. کس طرح ہم سپریڈ کریں کہ MTS جو چل رہا ہو وہ اسمال انویسٹرز کو زیادہ ملے اور بگ انویسٹرز کو کم ملے. کس طرح ہم مارجنز کی ریجیمز کو ایسے بنائیں جو پروگریسو ہو, جو UI نمبر سے لنکڈ ہو, کہ اگر کوئی 10,000 شیئر لے رہا ہے تو اس پر مارجن یہ ہے, کوئی 10 لاکھ شیئر لے رہا ہے تو اس پر مارجن یہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک پائی جو ہے اسٹاک ایکسچینج کے جو سمجھنے والے جو انویسٹرز ہیں وہ بڑھے گا. جب وہ بڑھے گا تو اس سے والیومز بڑھیں گے, تو کس کو فائدہ ہوگا؟ اسی اسٹریٹجک انویسٹرز کو ہوگا. اور وہ اسٹریٹجک انویسٹر ہر وہ بات جو اس کو پروفٹ کروائے گی وہ سوچے گا اور سمجھے گا. ٹھیک ہے. نئے بروکرز کو لانے کے لیے بھی اب یہ بہت بڑا سوال ہے کہ جب اسٹاک مارکیٹ کے اندر ڈیپتھ بڑھے گی, کام بڑھے گا, تو نئے اسٹاک بروکر کو 3 سال کے لیے میرے خیال میں کوئی وہ نہیں ہے اب کہ اب 3 سال کے بعد ہم نئے ممبرشپ جو ہے دوبارہ سے آفر کی جائے گی. تو یہ بھی ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اچھا, ہوتا عموماً پتہ ہے کیا ہے, یہ جو 2008 کا کرائسس کو جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو لوگ ساری کی ساری ذمہ داری جو ہے نا وہ کہنا پڑتا ہے, جو ہمارے ویئرز بھی دیکھ رہے ہیں وہ بھی جانتا ہے, وہ کہتے ہیں اسٹاک بروکر سے ان کی وجہ سے اتنا بڑا جو وہ کریش آیا. لیکن اس کو صبح بھی ڈسکس کر رہے تھے کہ اوور آل جو امپیکٹ تھا اکانومی کا, جو اس وقت حالات تھی پورے دنیا کی اکانومی کا, وہ ہماری مارکیٹ پہ بھی اس کا امپیکٹ پڑا. یہ بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہو. تو یہ ایک بہت بڑا ریزن تھا. لیکن وہ انفارچونیٹلی کیا ہوا کہ اس کو اس طرح ٹرانسلیٹ کیا گیا کہ وہ آٹومیٹکلی سارا ملبہ اسٹاک بروکر کے اوپر گر گیا. میں ان کا کیس نہیں لڑا, لیکن پھر بھی میں جو چیز میں نے اب تک سمجھی. بہرحال جی, آنے والے وقت کے لیے کیا اسٹریٹجی اور کیا پالیسی؟ اب ایک پرومس اور ہو گیا آپ سے, نیکسٹ منڈے کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ منسٹر صاحب آ جائیں گے, اور پھر آنے کے بعد وعدہ جو ہے وہ, جس کا وعدے کا آپ نے سنا ہوگا, ایک گانا بھی بڑا مشہور ہے, تو اس کا کیا ہوگا یہ بھی ابھی جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. تو کس حد تک لوگ مزید جو ہے انتظار کر رہے ہیں اس بارے میں؟ دیکھیں, پہلے جو آپ نے جو ملبے کا کہا نا,
تو اس میں ایز اے اسٹاک بروکر میں اپنا کیس یہ لڑتا ہوں کہ اس میں ہمارے کچھ اسٹاک بروکروں کی بھی ہے غلطی. بالکل. دیکھیے جب آپ کا وہ کھلا کنٹینیوس فنڈنگ سسٹم کے 55 ارب روپیہ کون یوز کر رہا ہے, بالکل, تو اس میں نظر آیا کہ 50 لوگ جو ہیں وہ 25 ارب روپیہ یوز کر رہے ہیں, اور باقی پورا جو ملک ہے وہ 25-30 ارب روپے میں چل رہا ہے. تو پہلے وہ 50 لوگوں کو دے شوڈ ہیو بین ٹیکن ٹو ٹاسک. اس کی جگہ ریگولیٹرز نے ان کو چھپایا, ٹھیک ہے, ان کو کور اپ دیا, ان کی جو کوتاہیاں تھیں ان کو چھپا کر یہ کیا کہ جو چھوٹے آفینڈر تھے یعنی جیب کترے کو پھانسی اور قتل کرنے والے کو ساتھ ملا دیا تاکہ کیس ہی نہ بن سکے. یہ ہمارا کلاسک کیس ہے, پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش سب جگہ یہی ہوتا ہے. تو وہ جو ملبہ ہے اس کا کوئی قصور جب آپ کے میڈیا کے لوگ دیکھتے ہیں یا آپ کے انویسٹرز دیکھتے ہیں تو اس میں قصوروار ہمارے بھی کچھ لوگ ہیں, کنٹینیوس اپنا ہی کھیل کھیلتے رہتے ہیں. ان کو پرواہ نہیں ہوتی کہ انویسٹر کہاں ہے, کلائنٹ کہاں ہے, کمیشن کہاں ہے. ان کو یہ چیزیں ایک بالکل انجسٹیفائڈ چیزیں لگتی ہے کہ یہ کیا مصیبت آ گئی. تو یہ جو ہے نا اس کو نوٹ کرنا پڑے گا گورنمنٹ کو ایونچولی کہ یہ کیا ہے. اور میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہمیں جو اسٹریٹجک انویسٹر آئے گا وہ اس چیز کو نوٹ کرے گا کہ دیکھو یہ مارکیٹ میں اس طرح کے کاموں سے کیوں ہماری تباہی آتی ہے. وہ جب ظاہر ہے وہ پروفٹ دیکھنے آ جائے گا تو یہ بھی دیکھے گا کہ مجھے کہیں بڑا لاس بھی نہ ہو جائے. تو یہ کہتے ہوئے ایک تو آپ کے ملبے کا میں نے جواب دیا. دوسرا یہ کہ منسٹر صاحب آ رہے ہیں, وہی کلیئرفیکیشن ہمیں چاہیے. روز چہمگوئیاں ہوتی ہیں, ہماری مارکیٹ جو فلکچویٹ کرتی ہے ایک دفعہ یہ کہ یہ پرومسز پورے ہوں گے کہ نہیں. میں نے ایک بڑی آپ ہی سے یہ بات سنی تھی, آپ نے غالباً اسی پروگرام میں جو وہ کہی تھی, کنٹروورشل باتیں میں ہی کر سکتا ہوں. جی بالکل کنٹروورشل بات تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب کوئی اچھا فیصلہ آتا ہے تو اس کے لیے ایس آر او میں بڑا ٹائم لگتا ہے, اور جب کوئی برا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ اوور نائٹ جو ہے ایس آر او اوور نائٹ نہیں, 2 گھنٹے میں فیکس آ جاتا ہے. تو یہ ایک بڑی جو آپ نے انٹرسٹنگ چیز بتائی. ابھی ایس آر او کے اوپر بڑی کمپلیکیشنز ہو گئی ہیں نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ اس میں ایسی کیا کمپلیکیشنز ہیں کہ جو اس کے اندر ابھی بھی جو ٹائم کنزیومنگ اتنا ہو گیا, اور پھر مارچ کا پورا منتھ ہم نے گزار دیا, اور روزانہ ایک جو ہمیں ایک فون کال آتی تھی اور وہ کہتا تھا کہ آپ کے پاس کوئی فیکس آیا. میں نے کہا نہیں, ابھی تک میرے پاس کوئی فیکس نہیں آیا. تو وہ اس فیکس کے بارے میں پوچھتا تھا کہ کس وقت آ رہا ہے. تو اب مزید اس کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ محمد علی صاحب کی پریس کانفرنس کا میں ریفرنس دے دیتا ہوں, تو وہ کہنے لگے کہ اس کے اندر تھوڑا ٹائم کنزیومنگ ہے, اس کے اوپر ابھی مزید جو ہے وہ کچھ کام ہونا باقی ہے. تو اب مزید کتنا کام ہونا باقی ہے؟ آیا فائنینس بل کا حصہ بنائیں گے کسی قسم کی جو ہے سجیشن کو بجٹ کے ساتھ اپروو کرائیں گے, تو ایک بڑا ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہے, تو پھر بہت ٹائم لگ جائے گا پھر اس میں. تو دیکھیے سب سے بڑی بات کہ ایسا کہ کوئی پازیٹیو آتی ہے نا تو اس میں بھی نئے سیئرز, آپ کو میں کبھی لسٹ میں نے لاسٹ ٹائم بھی نام بھی بولے تھے, وہ نئے سیئرز بہت آ جاتے ہیں جو تباہ کرنے کے لیے کوئی بھی اچھا کام کا اسٹیپ فارورڈ ہوتا ہے اس کو 2 اسٹیپ پیچھے لے جانا ہوتا ہے ان کا کام. تو وہ جو ہے اب اس پہ ایک کنٹروورسی بڑی ڈال دی کہ بھئی یہ بلیک پیسہ کرنے کا, وائٹ کرنے کا بہت اچھا. ارے بھائی جو آدمی کو بلیک اور وائٹ کرنا ہے, کیا دوسرے ایوینیوز نہیں ہے پاکستان میں؟ کیا ٹیٹیاں, کیا بینکیں نہیں کر رہی؟ آپ اس میں کہہ رہے ہو کہ وہ 1 دن لگائے گا, تو اگر اس نے 1 دن لگایا اور دوسرے دن نکالا تو اس کو ٹیکس لگ جائے گا. ٹھیک ہے, آپ وہ کہتے ہو کہ 6 مہینے وہ لگا کر وائٹ کر لے گا تو فائن, 6 مہینے کا رسک بھی لے رہا ہے. اچھا ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, جب ہمارے ریمیٹنسز کے بارے میں جب کہا جا رہا ہے کہ بہت آل ٹائم ہم لوگ ہائی چلے گئے ہیں, تو یہ بھی تو ایک بہت بڑا کوشچن ہے کہ آیا وہاں پر آپ نے ٹیکس لگایا ہوا ہے تو وہاں سے جو منی, وائٹ منی ہو رہی ہے, اب یہ تو میرے خیال میں کم و بیش ہر پاکستانی ہی جان گیا کہ اس کے پیچھے کیا ہوا. تو یہ بھی تو, اس کو بھی تو میرے خیال میں تھوڑی نظر ثانی کی ضرورت ہے. اگر آپ اسٹاک مارکیٹ کی, میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو پہلے اس ایشو میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا کہ یہ کون سا وہ ہے اور بلیک منی اور منی لانڈرنگ, اور یہ ہمارا کام نہیں ہے. یہ ہے بڑے ڈیولپ کنٹریز کا کام ہے. ہم کوا چلے ہنس کی چال, یہ نہیں ہوتا ہے. ہمارا ملک تو پہلے ہی آپ خود ایڈمیٹڈ ہے, آپ کی گورنمنٹ ایڈمٹ کرتی ہے کہ 90% آف دا اکانومی از بلیک اور پیرالل. تو جب پیرالل اکانومی اتنی بڑی ہے تو اس کو آپ کیسے کہو گے کہ انفیکٹ بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ 40-42 کروڑ کا جس دن بزنس ہو جاتا ہے اسٹاک مارکیٹ میں, تو ہم یہاں سے بریکنگ نیوز دے رہا ہوتا ہے کہ ہم نے بہت بڑا جو ہے وہ کام کیا. اب آپ بتائیے ایک ڈیولپنگ نیشن کے اندر, ایک ایسی اکوٹی مارکیٹ کے اندر 40-42 کروڑ کے لیے, بڑی مارکیٹ کے لیے کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے. تو 40-42 کروڑ روپے کے شیئر جو ہیں وہ روپی ٹرم میں دیکھے تو ان کے کوئی اماؤنٹ ہی نہیں بنتی, اماؤنٹ ہی نہیں ہے. لیکن پھر بھی یہاں پر جو ہے نا شور ہو جاتا ہے. میں ہمیشہ آپ کے پروگراموں میں, میڈیا پر, جس چینل پر جاتا ہوں یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ روپی ٹرم میں دیکھو. روپی ٹرم میں ہم 1.5 ارب روپے پر چلے گئے تھے, آج ہم 8-9 ارب روپے پر کے والیوم پر ہیں. 8-9 ارب روپے میں اگر آپ کے 10 روپے والا شیئر 2 کروڑ جیسے آپ نے کہا ایک کمپنی کا ہوا ہے تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہے, 2 ارب روپے ہوئے. آپ سمجھو گے کہ 10 کروڑ شیئر ہو گئی. 10 کروڑ شیئر کوئی او جی ڈی سی تھوڑی ہوا ہے, 10 کروڑ شیئر کوئی پی پی ایل تھوڑی ہوا ہے کہ 35 ارب روپے پر پہنچے. ٹھیک ہے ظفر بھائی, بالکل اس کو اپنی ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے. ظفر موتی صاحب یہاں پر موجود ہیں, بڑی زبردست ڈسکشن جاری ہے. آپ پروگرام دیکھتے ہیں, وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد جاری رکھتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ.